اس کے اندر زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، ستارے بھی، سورج بھی، جنگلات بھی، پہاڑ بھی، کائنات کو مکمل فرما دیا 6 دنوں کے اندر۔ اتوار والے دن شروع فرمایا اور جمعے والے دن کائنات مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا کہ تم پسند کرو کون سا عبادت کا دن پسند کرتے ہو، تو اہل یہود نے ہفتے والے دن کو عبادت کا دن مقرر کیا، یوم السبت۔ وہ ہفتے والے دن عبادت کرتے تھے، اور نصارہ والوں سے پوچھا تو نصارہ والوں نے اتوار والے دن کو پسند کیا۔ نصارہ والے اتوار کے دن عبادت کرتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ نصارہ اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ نصارہ ہمیشہ ابتدا ہونے والی چیز کی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ نصارہ کے مذہب میں برتھ ڈے کی بڑی اہمیت ہے، کس دن پیدا ہوا۔ وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کی پیدائش کس دن ہوئی۔ اور مذہب اسلام کے اندر مقصد کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کائنات کی تخلیق جمعے والے دن ہوئی تو اس کے انجام کی طرف نظر رکھتے ہیں، کسی کی ابتدا پہ یوں جشن نہیں مناتے۔ تو نصارہ کو دیکھ کے بعض مسلمان بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ تو یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ اب ایک آدمی کی عمر ہو گئی 5 سال، اس کی کل عمر 60 سال تھی، تو 5 سال اس کی زندگی کے کم ہو گئے، یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں۔ مذہب اسلام کے اندر ویسے بھی خوشی جو منائی جاتی ہے وہ شکر کے ذریعے منائی جاتی ہے۔ مذہب اسلام کا مطالعہ کیا جائے کہیں جشن نہیں آتا۔ جہاں پر مسلمانوں کو خوشی ملی، چاہے وہ فتح مکہ کا دن ہو یا غزوہ بدر ہو، تو مسلمانوں نے شکر منایا۔ اسلام کے اندر بڑی سے بڑی کامیابی پر اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو شکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ شکر ادا کیا جائے کسی نعمت کا تو وہ باقی رہتی ہے، جب انسان ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ اور جب کبھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا تو جو مسلمانوں کو تعلیم ہے وہ صبر کرنے کی ہے۔ اسلام کے اندر ماتم بھی نہیں، جشن بھی نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ صبر پہ اللہ تعالیٰ نے اجر کے وعدے فرمائے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کائنات کو تخلیق فرمانا شروع کیا اور جمعے والے دن یہ کائنات مکمل ہو گئی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو عبادت کا دن منتخب فرمایا وہ جمعے کا دن ہے، جسے سید الایام کہا گیا، سارے دنوں کا سردار۔
سارے دلوں کا سردار۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا فرمایا۔ پھر جمعے والے دن ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور جمعے والے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا۔ یہ بھی نعمت ہے۔ ہمارا ابا زمین پہ نہ آتا، ہم نہ آتے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نہ آتے، ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ بابا آدم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے ان کے توسط سے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء عطا فرمایا۔ تو بابا آدم جنت سے زمین پہ کب اترے ہیں؟ جمعے والے دن۔ اور نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا، طوفان نوح، تو جمعے والے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو جمعے والے دن اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، تو جمعے والے دن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے سے باہر نکالا۔ اور جمعے والے دن ہی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانا شروع کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ابا نے حکم کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کے بیٹے تھے، اور انہوں نے نبی بننا تھا، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جیسے تجھے حکم ہوا ویسے کر دے، میری گردن کاٹ دے۔ اپنے آپ کو قربانی کے لیے جمعے کے دن پیش کیا۔ اور اسلام کے اندر پہلی جنگ ہوئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ رب العزت نے جمعے والے دن مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ مشرکین مکہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ اللہ کا یہی امر تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک دن پھر ایسا نصیب فرمایا کہ مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کا دن جو ہے وہ بھی کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ تو یوں کوئی جمعہ کا دن معمولی نہیں۔ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، بڑا مرتبہ ملا، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ قیامت برپا ہوگی، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ وہی ذریعہ بنے گا اللہ سے ملاقات کا۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ پھر رسولوں کے اندر بھی درجات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 4 رسول جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے بے شمار آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، 4 کتابوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ اللہ رب العزت نے
1,40,000 صحابہ سے زیادہ صحابہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ان میں سے 4 کو فضیلت بخشی. ابو بکر، عمر فاروق، عثمان و علی. اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے راتوں کو فضیلت دی. ان میں سے 4 راتیں خاص راتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. ایک ہے شب برات، دوسری ہے شب قدر، تیسری ہے شب عید، چوتھی ہے شب جمعہ. اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں. 4 دنوں کو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی. یوم العرفہ کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، عید الفطر کا دن اور یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. اور اللہ رب العزت نے پھر ان 4 میں سے ایک کو ممتاز فرمایا. اللہ تعالیٰ نے 4 رسولوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا امام بنایا اور سب پر فضیلت بخشی. آسمانی 4 بڑی کتابوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن کو عظمت عطا فرمائی. خلفائے راشدین میں سے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت عطا فرمائی. 4 اہم راتوں میں سے اللہ رب العزت نے شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی. اور 4 فضیلت والے دنوں میں سے اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی. تو یوں جمعے کا دن انتہائی فضیلت والا اور اہم ترین دن ہے. سارا ہفتہ انسان کو حکم ہوتا ہے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو. اللہ رب العزت جمعے والے دن اعلان فرماتے ہیں کہ نہیں، اب جامع مسجد میں آؤ جہاں جمعہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی اذان دی جائے، جمعے کی طرف بلایا جائے تو جمعے کی طرف دوڑتے چلے آؤ. وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑو. سارے سال کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں جس کے اندر خرید و فروخت کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہو. حتیٰ کہ عید الفطر کا دن ہے، سیویاں خرید کر لو، چینی خرید کر لو، جو جی میں آتا ہے خریدو. رمضان المبارک میں خرید و فروخت منع نہیں. قربانی والا دن بڑا دن، لیکن خرید و فروخت منع نہیں. اللہ رب العزت نے پورے ہفتے کے اندر یہ 1 گھنٹہ ایسا بنایا اس کے اندر خرید و فروخت کو حرام کرا دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، اب سارے کام چھوڑ دینے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آنا. اس وقت سونا حرام، اس وقت کھانا حرام، کاروبار کرنا حرام. دکاندار اگر کوئی ماچس لینے کے لیے آیا، دکاندار کا ماچس دینا حرام، گاہک کا ماچس خریدنا حرام. گھر کی ضرورت ہے. یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. یہ عبادت کا دن ہے، عبادت کرنی ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا. جب وہ عبادت سے ہٹنے لگے تو اب ان پہ عذاب یہ آیا کہ پورا ہفتہ مچھلی نہیں آتی تھی، دریا میں مچھلی نہیں ہوتی تھی. جب ہفتہ آتا مچھلی بے شمار آ جاتی. پھر شروع کے اندر انہوں نے تعویلیں کی کہ جمعے والے دن جال لگا لیتے، ہفتے والے دن نہیں
اتوار والے دن جال کو کھینچتے تھے، بے شمار مچھلی ہوتی تھی۔ شکار تو ہفتے والے دن ہوتا، لیکن وہ کہتے ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں کیا، ہم نے تو جمعے والے دن کیا۔ بعض ایسے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نہریں کھود لیتے اور ایک بڑا سا تالاب بنا لیتے، تو وہ جمعے شام کو پانی ادھر چھوڑ دیتے، وہ مچھلیاں بھی ساتھ بہ کے ادھر آ جاتی اور وہ بند کر لیتے، اتوار والے دن نکال لیتے۔ بال کے اندر آیا کہ پھر ڈائریکٹ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، تو اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ تو یہ جمعے والا دن ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے اس وقت کھیل کود منع، خرید و فروخت منع، اس وقت سونا منع، ہر لہو و لعب کے کام اس وقت حرام ہے، سیدھا جمعے کے لیے آؤ۔ پھر آنے میں اللہ رب العزت نے فضیلت بھی عطا فرمائی کہ جمعے والے دن جو سب سے پہلے جمعے والی مسجد میں آئے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کس کے بس میں ہر جمعے وہ اونٹ ذبح کرے؟ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا، اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ دوسرے نمبر پر جو آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب رکھا۔ تیسرے نمبر پر جو آئے گا بکری کی قربانی کا ثواب رکھا۔ چوتھے نمبر پر جو آئے گا پھر مرغی کے صدقے کا ثواب۔ پھر جو آتے رہیں گے انڈے کے صدقے کا ثواب۔ اور یہ کب تک؟ جب تک امام منبر پہ نہ چڑھ جائے اس وقت تک انڈا ملتا رہتا ہے۔ جب امام منبر پہ بیٹھ جائے انڈا پر، حدیث پاک میں آتا ہے جو فرشتے بیٹھے ہوتے دروازوں پہ وہ بھی حیا کرتے ہیں، وہ اپنے وہ رجسٹر بند کر کے وہ بات اور نصیحت کو سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ انڈے کا ثواب بھی کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بات کی جائے جمعے میں، بعض و نصیحت خطبہ دیا جائے، پہلے عربی میں ہوتا تھا، پھر فقہا نے لکھا کہ عوام کو سمجھ نہیں آئے گا تو پہلے اردو میں کوئی گفتگو ہو جائے، جس علاقے کی جو زبان ہے اس میں گفتگو ہو جائے، اس میں مسنون عربی خطبہ پڑھ دیا جائے۔ بعض و نصیحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے اور یہ خاص بعض و نصیحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ہمیں حکم دیا کہ جب قیام کرو، کھڑے ہو تو نظریں کہاں رکھو؟ سجدے کی جگہ پہ۔ جب رکوع میں جاؤ تو اپنی نظریں اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ رکھو۔ جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنی نظریں اپنے ناک کی طرف رکھو، اور جب تشہد میں بیٹھو تو کہاں دیکھو؟ اپنے گود کی طرف دیکھو۔ لیکن جمعے والے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی نظریں جمعہ پڑھانے والے کی طرف مرکوز کرو۔ خطبہ ہو رہا ہے، خطبے میں بھی نظریں کہا؟ امام کی طرف۔ اللہ نے نیچے دیکھنے والا حکم ساقط کر دیا، امام کی طرف دیکھنا ثواب قرار دے دیا کہ امام کی طرف دیکھو، اس کی بات سنو، سمجھو۔ ہر روز اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو جمعے کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اپنا حق معاف فرما دیا، 4 کی بجائے 2 پڑھ لو، 4 چھوڑ کے 2 پڑھو، تم نے نصیحت سننی ہے۔ تو یہاں پر ضرورت ہے مینجمنٹ کی۔ اب اگر کسی ملازم کو کہو کہ سوار والے دن 10 بجے نا آپ کا میں ناشتہ رکھتا ہوں یا 11 بجے، وہ نہیں آئے گا، چند ٹکوں کی خاطر وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے عام
طور پہ جو شادیاں ہوتی ہے وہ اتوار والے دن ولیمہ رکھا جاتا ہے کہ ملازمین کو چھٹی ہوگی. پورے برادری میں سے 4-5 ملازم ہوتے ہیں, 10 ہوتے ہیں. اتنا خیال ان کا کہ ولیمے کے دن کا انتخاب کیا کیا 10 کی خاطر کہ اتوار والا دن کے تاکہ ان کی ڈیوٹی نہ ضائع. اگر ہم یہی مینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جمعے کا 1 گھنٹہ اس میں کوئی کام نہیں ہوگا, یہ تو عبادت کا دن ہے, ہفتے میں 1 دفعہ موقع بنتا ہے. تو جیسے یہودیوں کو شکار ہفتے والے دن ملتا تھا, سارا ہفتہ میں کوئی کام نہیں, جمعے کی اذان ہوئی کام شروع. دکاندار پہلے بیٹھا رہتا ہے صبح سے, ادھر اذان ہوئی گاہک دکان پہ آنا شروع. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ تاکہ موقع نہ بنے مسجد جانے کا. تو اس کی مینجمنٹ کرنی چاہیے. ملازم ایک نوکری کی خاطر درمیانے ڈیوٹی وہ کسی کی دعوت میں جانا گوارا نہیں کرتا, اسے ڈر لگتا ہے. لیکن جو اللہ نے وقت مانگا اور اس وقت خرید و فروخت کو حرام قرار دیا, اس میں ڈر نہیں لگتا. تو یہ مینجمنٹ کرنی چاہیے. ایسے ہی نوجوان جو ایوننگ کلاسیں لیتے ہیں یا ٹیوشن سینٹر ہے, اکیڈمیاں ہیں, وہاں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. عام طور پہ 4-5 بجے جاتے ہیں, رات کو 8 بجے تک پڑھتے ہیں. اس میں عصر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, وہ ضائع ہو جاتی ہے. اگر ہم بچوں کی تربیت کرتے, نماز پہلے دیکھتے, تو ہم ٹیوشن پڑھانے والے کو کہتے ہیں یہ تو ہمارے بچوں کی نمازوں کا وقت ہے, اس وقت ہمارے بچے نہیں آ سکتے. پھر پتہ چلتا کون اکیڈمی پچھلے ٹائم بناتا ہے. یا اکیڈمی والوں کو احساس ہوتا کہ یہ بچے آئیں گے, ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی نمازیں پڑھے, تو بھی نمازیں پڑھائے, اس کی ترتیب بن جائے پوری. اس طرح کی کوئی فکر نہیں. جب کبھی موقع بن گیا نماز پڑھ لی, اور جب کبھی موقع نہ بنا تو چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی مینجمنٹ کو بھول جاتے ہیں, ترتیب بنانا بھول جاتے ہیں. اللہ نے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے, باقی تو پڑھتے رہتے ہیں, کوئی سفر ہو, کوئی شادی ہو, تو وہ مینجمنٹ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے. چاہے ہے نماز پڑھنے والے, مینجمنٹ کیوں نہیں کرتے. شادی آ رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ چچا بھی آئے گا, ماموں بھی آئے گا, یہ کھانے کا وقت ہوگا, یہ ہوگا. کبھی شادی میں یہ مینجمنٹ نہیں کی گئی کہ اس میں نمازوں کی کیا ترتیب ہوگی, عورتوں کے لیے کیا ترتیب ہوگی, کہاں صفحے بچھائی جائے گی, جتنے رشتے دار آئے گی تو ان کو نماز کے لیے کہا جائے گا نماز پڑھو. جو مرد ہو گئے وہ کیسے نماز پڑھیں گے, کیا ان کی ترتیب ہوگی. اس کی مینجمنٹ ہی نہیں. بس جب جس کے جی میں آیا, جہاں دعوت ولیمہ ہوتا ہے 1-2 بندے مسجد میں ہوتے ہیں, باقی سارے کھانے کے انتظار میں 3-3 گھنٹے بیٹھے. تو جمعے والا دن انتہائی فضیلت والا دن ہے, اور یہ یہاں تک نہیں, اس کا تعلق جنت کے ساتھ ہے. اس میں ایک گھڑی ہے جسے ساتھ اجابت کہتے ہیں, قبولیت کی گھڑی. جو مانگو مل جائے گا, جو مانگو مل جائے گا. اگرچہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے وہ گھڑی ہے, یا فرضوں کے بعد والا وقت ہے, یا پھر عصر کے بعد کا وقت ہے. اس میں اگرچہ اقوال ہے, لیکن ایک گھڑی ایسی ہے اس میں جو کچھ مانگا جائے وہ قبول ہوتا ہے. آخرت کے اندر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں انہیں مل جائیں گی, مردوں کو حوریں مل جائیں گی, مکانات, نہریں, دودھ کی نہر, شہد کی نہر,
شرافت طہورا کی لائے، جب ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا جلدی. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کچھ تم مجھ سے اور مانگنا چاہتے ہو؟ کچھ اور بھی آپ کو ضرورت ہے، مانگنا چاہتے ہو؟ تو آپ جلدی کہیں گے کہ بس سب کچھ مل گیا. دنیا میں یہی کوشش ہوتی ہے، اچھا مکان، اچھی بیوی، اچھا کھانا. اب اچھا کھانا بھی ہے، مکان بھی ہے، صحت بھی ہے، غسل بھی ہے، قد کاٹ بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں. اب تو کچھ نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے کہ تم جہاں جمعہ پڑھتے تھے نا، اپنے علماء سے جاؤ پوچھو. پھر جہاں جہاں جو جمعہ پڑھتا تھا وہ اپنے جمعے والے امام کے پاس آئے گا، پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور چیز ضرورت ہے. پھر جنت کے اندر وہ امام صاحب ایک بیان فرمائیں گے مختصر سا. وہ امام صاحب متوجہ کریں گے کہ اللہ نے پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور چھوٹے چھوٹے ہمیں نمونے دیے تھے کھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر انگور بھی تھے، انار بھی تھے، سیب تھے، کیلے تھے، گندم تھی، باجرہ تھا. یہ کھانے کی چیزیں تھی. اب یہاں اگر تم نے دیکھی کہ وہ تکمیل کو پہنچ گئی، بڑی بڑی چیزیں ہو گئی، تو تم نے یہی سمجھ لیا ان کی کیا حیثیت ہے. ابھی تک تم نے اپنے خالق کو تو دیکھا نہیں جس نے تمہارے لیے کائنات بنائی اور پھر تمہیں پیدا کیا اور اس دن کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا. نمازیں بھی تم پڑھتے رہے اور نمازیں ایسے پڑھی کہ اللہ کا تصور ہی کرتے رہے، بن دیکھے اللہ کا حکم مان کے نماز پڑھتے رہے، اللہ کو دیکھا نہیں بیت اللہ کا حج کرتے رہے، اللہ کو دیکھا نہیں اللہ کا کلام پڑھتے رہے. کیا یہی جنت اسی لیے تھی، کھانے پینے کے لیے، حوروں کے لیے؟ اسی کا نام جنت ہے. اپنے رب حقیقی کا دیدار مانگو کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے کائنات بنائی، تمہیں سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. یہ کھانے پینے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کوئی نعمتیں نہیں. تم نے بن دیکھے اپنے اپنے رسولوں پہ ایمان لائے، اللہ کا کلام پڑھا، تو اب اس رب کا دیدار تو کرو. نماز کے اندر تصور کرتے رہ گئے، ہم نماز ایسے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. آج حقیقت کے اندر تو اپنے رب کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے یوم المزید اپنے دیدار کے لیے، اس اجتماع کے لیے پوری دنیا کی تخلیق فرمائی کہ اس کا منبع اور مقصد اللہ کا دیدار ہے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اب کوئی بچہ پیدا ہو، والدین بچھڑ جائے اور جب بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے، والد اور والدہ کی ملاقات ہو جائے گی، تو بچے کی کتنی بڑی خوشی ہوگی. جس کو اپنا بچھڑا ہوا والد مل جائے، والدہ مل جائے. تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، ہماری صحت اور بیماری کا مالک ہے، ہماری تندرستی اور خوشحالی کا مالک ہے، تو جب اس رب کا دیدار ہوگا تو وہ کتنا قیمتی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پھر وقت اور جگہ کا انتخاب فرمائیں گے. اور دیدار سے پہلے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ جاؤ غسل کے بازار میں اپنا میک اپ کر کے آؤ. مرد عورتیں بازار غسل کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کر میک اپ کریں گے. وہاں میک اپ ایسے نہیں کوئی کلر لگا لو، بس جیسے تم چاہو گے رنگ تبدیل ہوتا جائے گا، اعضاء بڑے چھوٹے، آنکھیں بڑی چھوٹی، جیسے بھی ہوگا ویسے کر لو. اور وہاں کپڑے پہنیں گے تو پورے 70,000 سوٹ پہنیں گے.
اور ہر سوٹ کے اندر 70,000 قسم کے رنگ جھلکیں گے. اور میں نے بنائن پہن رکھی ہے، آپ کو نظر نہیں آتی. جنت میں اوپر والا جوڑا نیچے والے جوڑے کے لیے ہائے نہیں ہوگا، پردہ نہیں بنے گا. اوپر والے کے الگ 70,000 کلر ہوں گے، نیچے والے کے الگ، اس سے نیچے والے کے الگ. اس طرح ہر ایک اپنا میک اپ کرے گا. جنت عدن کے اندر اللہ تعالیٰ دعوت فرمائیں گے اور دسترخوان پہ 70,000 کھانے اللہ رب العزت پیش فرمائیں گے. ہر بندہ 70,000 کھانا کھائے گا. بڑی دعوت تو 8-10 کھانے ہوں، صاحب کہتے ہیں بڑا پروٹوکول ملا، بڑی عزت ملی، اور وہاں جانا بھی نہیں پڑے گا، کھانے گھومتے آئیں گے 70,000 کھانے. اس کے بعد رب العزت اپنا دیدار فرمائیں گے. اور اس دیدار کے اندر قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جیسے انبیاء کے مراتب تھے، کتابوں کے مراتب تھے، صحابہ کے مراتب تھے، ان کے درجات تھے، ایسے دیدار کے اندر بھی یہاں درجات ہوں گے. قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو جمعے والے دن امام کے قریب ترین آ کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے بات سنتا ہے، وہاں قیامت والے دن اسے دیدار ایسا ہوگا کہ کوئی حجاب نہیں ہوگا. باقیوں کو دیدار ہوگا پردوں کے اندر، اور اس کو بغیر پردے کو ہوگا، اس کے آگے کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ سب سے پہلی صف کے اندر بیٹھ کے یہ اپنے امام صاحب کو دیکھا کرتے تھے. جب یہ اپنے امام صاحب کو دیکھا کرتے تھے، ان کے آگے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت کا دیدار ایسا ہوگا کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا. امام ربانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور خیالات سے پاک ہو کر، سارے خیالات کو پھینک کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیدار کے وقت اپنا قرب نصیب فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا، احکم الحاکمین کا دیدار ہوگا، ہمارے خالق اور مالک کا ہم دیدار کر رہے ہوں گے، تو 1,00,000 سال تک یہ دیدار ہوتا رہے گا. کسی کی آنکھ نہیں جھپکے گی، ٹکیا باندھ کر دیدار کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں بھیڑ نہیں ہوگی، سارے جنتی دیکھیں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ کبھی چاند کو دیکھتے وقت بھیڑ ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چاند کو دیکھتے وقت کوئی دھکا پیر نہیں ہوتی، ایسے رب کا دیدار ایسے صاف اور شفاف ہوگا، کوئی دھکا پیر نہیں ہوگی. پھر جو جمعہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں ہر جمعے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. تو یہ جمعہ اس دیدار کی تیاری کا ایک ذریعہ بھی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. تو سب چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں آخرت میں. اس کے لیے بھائی مینجمنٹ کرنی ہوگی. اذان ہوتی ہے 12:30 12:30 مسجد، پورا ہفتہ اپنا کام، دن کو رات کو زور لگاؤ، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ. ہوگا تو وہی جو رب چاہے گا، لگا لو، دنیا میں زور لگا لو. لیکن یہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ خاص اللہ کی عبادت کے لیے ہے، انتہائی قیمتی ہے. ٹائم کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مسجد میں آنا اور نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ. تو یہ مسجد تو ماشاءاللہ بن گئی. تو ابھی بچے کافی سارے یہاں رہتے ہیں.